نبوت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے معزز اور مکرم ہے۔ مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسانوں میں اہل ایمان، اور اہل ایمان میں اولیاء کرام، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اور پھر ان تمام نفوس قدسیہ سے بھی اوپر افضل و اعلیٰ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انہیں اللہ نے معصوم رکھا۔ معصوموں کی فہرست میں حضرات انبیاء کرام، رسول اعظام اور تمام فرشتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف یہی ہستیاں ہیں۔ انسانوں میں سے جو اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، انہیں محفوظ عن الخطا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے حوالے سے جنہیں پسند فرمایا، انہیں اس منصب کے لیے متعین فرما دیا۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ نبوت کسبی چیز ہے تو ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بندہ اعمال شاقہ سے، عبادت اور ریاضت سے نبوت حاصل کر لے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کے صغائر اور کبائر سے خود کو بچا کر رکھتا ہے، اور تمام ظاہری اور باطنی علائشوں سے وہ دور رہتا ہے، اور اس کی طبیعت میں تنفر ہوتا ہے تمام گناہوں سے اور تمام اخلاق رذیلہ سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اعلان نبوت سے قبل کی زندگی اس کی بالکل مختلف ہو اور بعد کی بالکل مختلف، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے حکم کے خلاف نہیں چلتے۔ تو نبوت ایک مقدس اور ایک بڑا متبرک منصب ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بھی جو اہم ترین اور پاکیزہ ترین لوگ ہوتے ہیں ان کا انتخاب فرماتا ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء جو بھی تشریف لائے وہ سارے کے سارے بشر تھے، یعنی کوئی بھی ان میں سے جن نہیں تھا، کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ اسی طرح انبیاء جتنے بھی تشریف لائے وہ سب کے سب مرد تھے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ عورت تھی، یعنی کوئی عورت بطور نبی نہیں آئی۔ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام مرد تھے اور بشر تھے، لیکن خیال رہے میری اور آپ کی بشریت اور ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی بشریت اور ہے، اور اس پر قرآن حکیم سے، دیگر احادیث طیبات سے اور آثار صحابہ سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بالخصوص ایک بات ضرور میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ بشر ہونے کے معنی جو قرآن حکیم میں ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک سوائے اس کے نہیں کہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، یعنی بشریت کے اعتبار سے مجھے بشر ہی کہا جائے گا، لیکن یوحیٰ الیہ، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ ہم جیسے دیگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح کے بشر نہیں ہیں تو سب بشر، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو ایسا بشر بنایا کہ جیسے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور بشر ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں، ان جیسا کوئی اور بشر نہیں ہے، اور ہم عام بشر ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ جب بھی یہ بات کی جائے کہ وہ بشر ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسان ہیں، یعنی بشریت میں تشریف لائے تاکہ لوگ ان سے استفادہ کر سکیں، نہ یہ کہ اس کا یہ معنی ہے کہ اس میں سے بھی کوئی تنقیص کا اور توہین کا پہلو نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ تو ہم جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ نبوت ایک اعلیٰ منصب ہے، اور یہ تمام جو بشر تھے انبیاء کرام انہی کو حاصل ہوا، لیکن اللہ نے انہیں مقامات علیٰ سے نوازا۔ اسی طرح نبوت کے متعلقہ یہ چیز بھی اہم ہے کہ نبی کوئی بدصورت شخص نہیں ہو سکتا، نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ نبی اپنے احکام میں، یعنی جو اللہ رب العزت نے انہیں احکام تبلیغیہ ان کے ذمے لگائے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی چھپاتے نہیں ہیں۔ جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ کے کسی نبی نے یا ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سبب سے کوئی حکم الہی چھپا رکھا ہے، تو ایسا سمجھنے والا بندہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول، اللہ رب العزت نے جو احکام آپ پر نازل کیے ہیں، جو آپ کو تمام مسائل سکھائے ہیں، جو تبلیغ کے احکام آپ تک پہنچائے ہیں، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ اللہ کا کوئی نبی جس کا مقصد ہی لوگوں کی ہدایت ہے، وہ کسی سبب سے، کسی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کسی چیز کو چھپائے؟ تو اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق ایسی بات کرنا بھی
دائرہ اسلام سے خود کو خارج کرنے کے مترادف۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے تمام نبی جو بھی تشریف لائے ان سب پر ایمان رکھنا یہ بھی بنیادی عقائد اسلامیہ میں سے ہے۔ پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان سب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ان کا تعلق کسی کتاب سے ہے یا کسی نہ کسی صحیفے سے ہے، تو جن پر صحائف نازل ہوئے ان صحائف پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو کتابیں نازل ہوئیں 4 مشہور کتابیں ہیں قرآن حکیم سمیت، ان تمام کتابوں پر بھی ایمان۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر کے حوالے سے بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اسی طرح کسی ایک نبی کی توہین کو تمام انبیاء کرام کی توہین سمجھا جائے گا، کیونکہ نبوت اللہ رب العزت کا دیا ہوا منصب اور مقام ہے، اس کی توہین گویا کہ تمام انبیاء کی توہین ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی نبی کی توہین کرے یا ان کی تنقیص کرے، یعنی ان کی ذات میں سے نقص تلاش کرے یا نقص ان کا بیان کرے، تو ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ خاص طور پر ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور تنقیص یہ تو یقیناً سب سے بڑا کفر ہوگا اور سب سے بڑا ایک جرم ہے۔ اس لیے خیال رہے کہ آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، تنقیص کا کوئی پہلو جس بات سے نکلتا ہو اس بات سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے، اور ایسی تمام افکار اور ایسے نظریات اور ایسی تمام شخصیات سے بھی دور رہنا چاہیے جن کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی بو آتی ہو، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان خاموش رہا کرتے۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے ان کے دلوں کو پسند فرما لیا اور ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کا حال یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہروں گزر جاتے ان کے، لیکن وہ ان کی زبان حضور کی اجازت کے بغیر کھلتی نہ تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی انتہا کر دی انہوں نے۔ اس لیے ذات پاک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور حضور سے محبت یہی اصل ایمان ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعظیم ہے وہ فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض میں سے سب سے بڑا فرض، اور تمام فرائض ایک طرف اور یہ سب سے بڑا بنیادی فرض ہے کہ اگر یہ فرض ادا نہ کیا ہو تو انسان جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے حج کر لے، جتنے عمرے کر لے، جتنی عبادت کر لے، اس کی ساری عبادت رائے گاں جائے گی اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کی۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے، جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان ضروری ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اسی طرح نبوت کے متعلقہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا، اور بالخصوص حضرت ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور دل و جان سے آپ کی عزت اور احترام اور آپ سے محبت، یہ ایمان کا اصل مبدأ اور معاد ہے، اور اس پر انحصار ہے ہمارے اسلامی عقائد کا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔